مریحہ پرسکون سے بیٹھی لیکچر نوٹ کر رہی تھی جب اچانک سے ہونے والی شدید فائرنگ کی آوازیں سن کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ان کی کلاس میں بلکہ پورے کالج میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہر کوئی خوف و ہراس سے بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مریحہ بھی خوف سے کانپتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن چاہ کر بھی بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ قدموں نے جیسے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ پوری کلاس خالی ہو گئی تھی، سب نکل گئے تھے، وہ وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ قدم گھسیٹتی آخر میں رکھی ایک ٹیبل کے نیچے جا چھپی تھی۔ لوگوں کی چیخ و پکار کے بیچ فائرنگ وقفے وقفے سے جاری تھی۔ وہ ابھی خوف سے کانپتی ٹیبل کے نیچے سے نظریں کلاس روم کے داخلی دروازے پہ ٹکائے ہوئی تھی جب اچانک ایک لڑکا بھاگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ مریحہ کا سینئر تھا۔ وہ خوفزدہ سا ادھر ادھر شاید چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ تبھی ایک آدمی اندر داخل ہوا تھا جو اپنا چہرہ ماسک میں چھپائے ہوئے تھا۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے اسے زندگی کی بھیک مانگنے لگا، لیکن سامنے والے نے نہایت بے دردی سے اگلے ہی لمحے اس پر گولی چلا دی تھی۔ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا، جبکہ ٹیبل کے نیچے چھپی مریحہ نے خوف سے اپنے ہاتھ لبوں پر جما لیے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی معصوم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اسے لگا اگلی باری اسی کی ہے۔ وہ بغیر اس نقاب پوش کو دیکھنے لگی جس کے بارے میں اس نے صرف ٹی وی پر سنا تھا۔ وہ بلیک ماسک مین تھا۔ سر سے پاؤں تک بلیک آؤٹ فٹ میں ملبوس بلیک ہوڈی سے صرف اس کی پیشانی اور پیشانی پر بکھرے سیاہ بال نظر آ رہے تھے۔ بلیک کی ماسک میں چہرہ چھپائے وہ بلیک ماسک مین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی نیلی سرد آنکھیں اسے مزید خطرناک بناتی تھی۔ وہ شہر کا سب سے خطرناک اور موسٹ وانٹڈ کرمنل تھا، جس کے خوفناک سے حلیے سے اسے بآسانی پہچانا جا سکتا تھا، لیکن اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ اگلے لمحے ارد گرد کا بغیر جائزہ لینے وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا گیا تھا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی مریحہ کو لگا کہ اس کے کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ اس کے سامنے کھڑا وہ کرمنل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر مصطفیٰ شاہ تھا۔ وہ اب اپنے بلیک بیک پیک میں سے وائرل بوتل نکال کر پانی پی رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں گن ابھی تک موجود تھی اور اس کے پاس ہی اس اسٹوڈنٹ کی لاش پڑی تھی۔ وہ بڑے سکون سے پانی پی رہا تھا اور یہاں مریحہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی جان کسی بھی وقت نکل جائے گی۔ موت اسے اپنے سر پر ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے اس کی پرسنالٹی بڑی پراسرار اور پاورفل معلوم ہوتی تھی، لیکن ایسا تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا اور خطرناک کرمنل ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی لمحے وہ بے یقین رہی تھی، لیکن یہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ وہی تھا۔ وہ بغور اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی جن سے اسے ہمیشہ خوف آتا تھا، اور آج وہ اپنے ڈر کی وجہ سے سمجھ گئی تھی۔ اس کا اصل چہرہ دیکھ کر وہ خوف سے مرنے والی ہوئی تھی۔ وہ ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہی یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اس کا سرد اور بیزار رویہ ہمیشہ مریحہ کو شرمندہ کر دیتا تھا۔ وہ کسی کے سامنے بھی ان کے رشتے کا لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے مطابق اس نے اپنی ماں کے کہنے پر مجبوراً اس سے نکاح کیا ہے۔ وہ اس کا رویہ تو برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب اس کی اصلیت دیکھ کر وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پانی پی کر وہ پھر سے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا گیا تھا۔ تبھی اس نے کسی اور کو آواز لگائی اور اس کے آدمی اندر آتے اس اسٹوڈنٹ کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ وہ بھی وہاں سے جانے لگا تھا جب اچانک مریحہ کا پاؤں پیچھے چیئر سے ٹکرایا تھا، اور وہ جو روم سے باہر نکل رہا تھا اس آواز پر وہیں پر ٹھہر گیا۔ مریحہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی سانس تک رک گئی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا تھا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ مریحہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی اس ظالم شخص سے بچنے کی دعا کر رہی تھی، جب وہ اچانک پنجوں کے بل بیٹھ کر نیچے جھانکا اور اس کی خطرناک آنکھیں اپنے روبرو دیکھ کر مریحہ کی چیخیں کمرے میں گونجی تھی۔ اگلے ہی پل وہ موت کے خوف سے اپنے ہوش کھو کر وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بیڈ روم میں پایا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ آنکھوں کے پردے پر بے ہوش ہونے سے پہلے مناظر واضح ہوئے تھے۔ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی، اسے یہاں کون لایا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس درندے کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ پریشان سی بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور اس کے والد اندر داخل ہوئے۔ ڈیڈ، وہ مصطفیٰ، میں نے اسے دیکھا، وہ وہی تھا اس نقاب کے پیچھے، اس نے مار دیا اسے میری آنکھوں کے سامنے، وہ وہی ہے، اس نے مجھے بھی دیکھ لیا، وہ مجھے اب نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ بری طرح پینک ہو کر بے ترتیب انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے والد ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوا بیٹھے تھے۔ مریحہ میری جان، سب ٹھیک ہے؟
تمہیں کچھ نہیں ہوا، اچھا ہوا کہ مصطفیٰ نے تمہیں پہلی کالج سے پک کر لیا تھا، ورنہ تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تمہیں کیا کرتا؟ سب ٹھیک ہے میری جان، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اپنے کالج کا سن کر تم پینک ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے والد کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یقیناً وہ وہی اسے یہاں لایا تھا اور اس کی ڈیڈ کو جھوٹی کہانی سنا دی تھی۔ تم آرام کرو، اور نیچے تمہاری خالہ آئی ہوئی ہیں، تمہاری حالت کو سن کر ان سے رہا نہیں گیا، تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں انہیں بتاتا ہوں، تم یہیں بیٹھو میری جان۔ وہ محبت سے اسے کہتے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ سر تھامے گہری گہری سانس لینے لگی۔ کچھ دیر میں اس کی خالہ فکر مندی سے کمرے میں آئی تھی اور اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ وہ ابھی تک پھترائی ہوئی سی کیفیت میں بیٹھی تھی، تبھی پیچھے سے اس کی والد اور اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر وہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ فرحان بھائی، میں تو ہمیشہ سے کہتی تھی کہ آج کل کا تو زمانہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ میرا دل بہت گھبرا گیا ہے اس حادثے کے بعد۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں بس اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میری بہن کی اکلوتی نشانی ہے، میں بس چاہتی ہوں جلد از جلد آپ اسے میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، یہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب اپنی الماس خاتون مریحہ کی یہ حالت تھا اور مصطفیٰ کی ماں کی باتوں پر اس کے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ سر اٹھائے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کہیں، یہ کچھ بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ جلدی رخصت رکھ لیتے ہیں۔ میں خود اب بہت خوفزدہ ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بچی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اب سر گھمائے اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شدید احتجاج تھا۔ اس شخص کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، لیکن بغیر دیکھے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ اسے عجیب سی نظروں سے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ تم کیا کہتے ہو مصطفیٰ بیٹا؟ اپنی ماں کے سوال پر اس نے ہمیشہ کی طرح بیزاری سے آنکھیں گھمائی تھی۔ وہ ہر وقت اس کی ذات اور اس رشتے سے بیزار اور ناگواری کا اظہار سب کے سامنے کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سب کو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا کے تھی۔ ناپسندیدہ شخص کے ساتھ تو شاید زندگی گزار لیتی، لیکن ایک مجرم اور قاتل کے ساتھ وہ کیسے رہ سکتی تھی؟ دیکھ لیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے، وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولا، جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو۔ چلے پھر اگلے مہینے کی کوئی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں فرحان بھائی؟ وہ اب پرجوش سی بولی تھی اور اس کے بابا بھی رضامندی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور وہ مصطفیٰ شاہ کی موجودگی میں کھل کر احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم کیا کہتی ہو بیٹا؟ فرحان صاحب اب نہایت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے سوال پر اچانک اس کی نظریں اس حسین نوجوان پر جانب اٹھی تھی، جس کی آنکھیں غیر انسانی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف وارننگ نظر آ رہی تھی کہ اس کا ایک غلط لفظ اس کی زندگی کا آخری لفظ بن سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لکھی خطرناک تحریر پڑھتے وہ خوف سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ چلو بیٹا تم آرام کرو، آئے بھائی ہم باہر بیٹھ کر کچھ ضروری باتیں کر لیں۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ ویل ڈن مسز، اسی طرح فرمانبرداری کا مظاہرہ کرو گی تو یقین مارو بڑی لمبی عمر جیو گی۔ وہ اس کے بستر پر دونوں ہاتھ جما کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا گہرے انداز سے بولا، جس پر وہ سہم کر بیک گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ وہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجائے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے مریحہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ مریحہ نے اپنے والد کو مبہم الفاظ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مصطفیٰ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اسے صرف مریحہ کا بچپنا اور ضد قرار دے رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، اس لیے شادی سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہی ہے۔ اس نے آخر انہیں پوری بات بتا دی کہ وہ وہی ماسک مین ہے جس نے ان کے کالج پر حملہ کروایا، جس پر انہوں نے افسوس سے اپنی بیٹی کو ڈپٹ دیا کہ اپنی ضد اور غصے میں وہ اپنے شوہر پر ایسے الزامات لگا رہی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ اگر تمہاری خالہ نے سن لیا تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ وہ کتنی محبت سے پیش آتی ہے تم سے، اپنے ضد اور انا میں اپنا رشتہ خراب مت کرو میری جان۔ وہ اس کے والد الٹا اسے ہی سمجھانے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ اس کے بابا اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی ماں کافی عرصہ پہلے گزر گئی تھی، اس کے باپ نے اسے پالا تھا۔ مصطفیٰ سے نکاح اس کی ماں کی خواہش تھی، جسے اس کے والد نے پورا کیا تھا، لیکن اسے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ مصطفیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اپنی ماں کی خاطر وہ اب تک خاموش تھی، لیکن اب وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ایک مجرم سے کیسے شادی کر لیتی؟
وہ اپنی خالہ کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، وہ ہمیشہ اس سے محبت سے پیش آتی تھی۔ پھر جب اس کے سگے باپ نے اس پر یقین نہیں کیا تو وہ تو مصطفیٰ کی ماں تھی، وہ کیسے اس کی بات پر یقین کر لیتی؟ یقیناً وہ بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیتی اور اس کے لیے مزید مشکلیں کھڑی ہو جاتی۔ اسے کچھ اور کرنا تھا کیونکہ اس شخص سے شادی وہ اب کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بظاہر ہر معاملے میں ہار مان لی تھی۔ کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، اپنے والد کو سمجھانے کی، انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا تھا، لیکن وہ کسی صورت راضی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا دل خوف زدہ ہو گیا تھا، انہیں اب لگتا تھا کہ وہ اس شادی کر کے اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اسی لیے وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے بظاہر اس نے خاموشی سے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اپنی کچھ ضروری چیزیں لینے کا کہہ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال آئی تھی، لیکن ڈرائیور سے نظر بچا کر وہ شاپنگ مال سے خاموشی سے نکل آئی تھی۔ آٹو لیتے اس کا رخ اب پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ سر پلیز میری بات سنیں، مجھے آپ کو ایک ضروری انفارمیشن دینی ہے۔ میں نے بلیک ماسک مین کو دیکھا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، اسی نے کچھ دن پہلے ہمارے کالج پر اٹیک کیا تھا۔ اس کی بات پر پولیس والے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بلیک ماسک مین، وہ دہشت گرد؟ تم نے کیسے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے؟ وہ لوگ کافی حیران نظر آ رہے تھے۔ سر ہمارے کالج پر حملہ ہوا، اسی میں کالج میں پڑھتی ہوں، حملہ اس نے کیا تھا، میں کلاس روم میں ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی، جب وہ اندر آیا اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا تھا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا اور میں اسے پہچانتی ہوں۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھ کر اب اسے دیکھنے لگے۔ کون تھا وہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ مصطفیٰ شاہ تھا سر۔ مریحہ کی بات پر ان پولیس والوں کی آنکھیں پھیلی تھی۔ کون مصطفیٰ شاہ میڈم؟ وہ بزنس مین؟ انہوں نے حیرت سے دیکھتے ہوئے تصدیق کرنی چاہی تھی۔ جی بالکل وہی، میں اسی کی بات کر رہی ہوں، وہ وہی تھا، اس نے میرے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کو بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا، میں یقین سے کہہ سکتی وہ وہی تھا۔ پولیس والے اب اس کی بات پر کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ کیا مزاح کرتے ہو میڈم جی؟ ایک معزز شخص پر یوں الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے، صرف اور صرف تمہاری گواہی پر؟ کیا کسی اور نے دیکھا ہے اس کا چہرہ، یا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی ویڈیو تصویر وغیرہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ وہی ماسک مین ہے؟ ان میں سے ایک اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ وہ افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ سر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی اور کالج میں میرے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن میرا یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی ایک آخری کوشش کرنی چاہی۔ میڈم جی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ تو بڑا عزت دار اور شریف آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کا ہم شکل ہو، ورنہ مصطفیٰ شاہ پر تو شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ لوگ اسے یہ بات اور یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مایوس ہوتی پولیس اسٹیشن سے باہر آئی تھی۔ اس کی کوئی ترکیب کام نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے یہی صحیح لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے بچنے کے لیے بھاگ جائے۔ اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہاں سے بھاگ جانا ہی سب سے بہترین آپشن تھا۔ وہ آگے کے لاحل عمل طے کر رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے آگے اور کہاں جانا ہے، کیونکہ واپس گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی وہ سامنے سڑک پر نظر جمائے اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی، اور گاڑی میں سے مصطفیٰ شاہ کو نکلتے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی تھی۔ کیسی ہو مسز؟ گھوم پھر لیا تو چلو آ جاؤ، پھر موم نے بھیجا ہے تاکہ تمہارا ویڈنگ ڈریس تمہارے ساتھ مل کر پسند کراؤں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرد انداز میں بولا تو مریہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ ویسے یہاں کرنے کیا آئی تھی؟ میرے خلاف رپورٹ درج کروانے آئی تھی کیا؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا تو وہ کبوتر کی آنکھیں بند کرتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ افسوس مسز، یہ سب بیوقوفیاں کر کے تم اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ تمہیں میں وہ سب نہیں دکھانا چاہیے تھا، تم نے غلطی کر دی، اور پھر دوسری غلطی تم نے سب کو اس کے بارے میں بتا کر دی۔ اب اس کی سزا تو ضرور ملے گی، لیکن رخصتی کے بعد۔ فی الحال کوشش کرو کہ اپنی سزا میں مزید اضافہ مت کرو۔ مجھے آج تک پورے ملک کی پولیس نہیں ڈھونڈ سکی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلی نازک سی جان مجھے پکڑ سکتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ چلو آ جاؤ، چل کر تمہارا ویڈنگ ڈریس پسند کریں۔ وہ اس کے قریب جھکتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ وہ سر جھکائے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی کہ جانتی تھی کہ اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس شخص سے لڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کی باتیں اس کے خوف میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔
چلو یہ ٹرائی کر کے آؤ۔ وہ لوگ ایک بڑے سے برائڈل اسٹوڈیو میں پہنچ گئے تھے جہاں پر وہ ایک کے بعد ایک لہنگا اسے پکڑا کر چینج کرنے کا کہتا تھا اور پھر ہر بار اسے ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ یہ کوئی 10واں لہنگا تھا جو کہ اس نے اسے تھمایا تھا اور اب تو وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اس شخص کا خوف ایسے دل و دماغ پر سوار تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے بس خاموشی سے اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ وہ لہنگا تھامے ایک بار پھر چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر لہنگا پہنتے دروازہ کھول کر نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اندر داخل ہوتا، اس کے چاروں طرف گھومتا ہوا بغور سر سے پیر تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتا وہ دوبارہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ آج شاید یہی شام ہو جائے گی۔ آخر 5 گھنٹوں بعد ان صاحب کو ایک لہنگا پسند آ ہی گیا تھا جس پر ملیحہ نے شکر ادا کیا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سرد انداز میں پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ بس اب اس شخص سے جلدی ہی چھٹکارا چاہتی تھی۔ وہ جتنا چاہ رہی تھی کہ جلدی گھر پہنچے۔ یہ شخص جان بوجھ کر اتنی ہی دیر کر رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس شخص کو نہ تو اس میں اور نہ ہی شادی میں کوئی انٹرسٹ ہے، بس اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس سے ڈرنے لگی ہے اور اس سے دور بھاگتی ہے، اس لیے اسے مزید تنگ کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ بولا تو وہ اپنی انگلیاں چٹکا کر رہ گئی۔ جب اس کی بات نہ مانی ہی تھی تو پتہ نہیں اس سے پوچھا کیوں تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی کہ تبھی اس نے ونڈو پر بلینڈر چڑھا دیکھا تھا۔ جب میں تمہارے پاس ہوں تو بہتر یہی کہ تمہاری توجہ صرف مجھ پر ہو اور ادھر ادھر دیکھنا ہونا نہ پاؤں میں تمہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے کان میں جھکتا ہوا بولا تو بیچاری خاموشی سے سر جھکائے اپنی انگلیوں کو گھوننے لگی۔ وہ اکثر اسے تنگ کرنے کے لیے اس طرح کرتا تھا، اس لیے تو وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ اس شخص کے سامنے نہ جائے اور جتنا ہو سکے اس سے دور رہے۔ اس نے گاڑی اب ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی تھی۔ سکون سے کھانا کھاؤ مسز، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ورنہ تم مجھے اپنی سوچ سے بھی برا پاؤ گی۔ اسے ڈھنگ سے کھانا نہ کھاتے دیکھ کر وہ اس کی جانب تھا جھکا تھا، بظاہر سرگوشی بولا تھا کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ وہ کوئی محبت بھری سرگوشی کر رہا ہے، لیکن اس کی خطرناک دھمکی پر اس لڑکی کی روح فنا ہوئی۔ اس کی دھمکی کے بعد وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی جبکہ وہ مطمئن ہوتا اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خوفزدہ سی اپنا حسین سراپا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت مصطفیٰ شاہ کے پسند کردہ لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کی پسند بھی اس کی پرسنالٹی کی طرح نہایت ہی شاندار تھی، لیکن وہ اس شاندار مرد کا ساتھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ بظاہر دکھنے میں جتنا حسین تھا در حقیقت اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک تھا۔ آج اس کی رخصتی تھی۔ اس نے رخصتی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا جس میں وہ ڈرتی تھی۔ وہ اپنے آنسو روکتی باہر آئی اور کانپتے وجود کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ رخصت ہو کر کوئی نہیں جانتا تھا مصطفیٰ کے خوف سے وہ نیند کی ڈھیر ساری گولیاں کھا چکی تھی۔ گھر پہنچنے سے پہلے وہ مصطفیٰ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ مصطفیٰ اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے گاڑی سیدھا ہاسپٹل کی جانب موڑ لی۔ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس کا علاج چل رہا تھا۔ وقت پر ہسپتال لے جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ اب خطرے سے باہر تھی، لیکن اسے ہر طرح کے سٹریس اور پریشانی سے دور رکھنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے گھر میں سب دلہن کا انتظار کر رہے تھے اور دلہن یہاں ہسپتال میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو گئی تھی لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے سکون آور ادویات دی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ جلدی نہیں کھلنے والی تھی اور وہاں اس کو مسلسل گھر سے کالز آ رہی تھی۔ اس کی ماں اس سے یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ لوگ کب پہنچیں گے۔ موم، ایکچولی ہم لوگ گھر نہیں آنے والے، میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے ہوٹل میں ایک روم بک کروایا اور ہم آج کی رات وہیں گزاریں گے، آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کریں۔ وہ ایک نظر اپنی دلہن پر ڈال کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے اس لڑکی کی یہ حرکت اسے یقیناً پاگل کر گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے خود کو نقصان پہنچانے لگی تھی۔ وہ خون اتری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی یہ خطا یقیناً ناقابل معافی تھی۔ فی الحال کسی طرح اپنی ماں کو مطمئن کر دیا تھا اور باقی خاندان والے کیا سوچتے اس سے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد تم نے اپنی سزا میں اضافہ کیا ہے مسز ہوش، میں آنے کے بعد خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی، مصطفیٰ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے حسین سراپے کو دیکھتا رہا جو کہ کچھ لمحے پہلے پور اس کے لیے سجی ہوئی تھی اور اب اس کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس تھی۔
نرسز نے اس کا کوئی سادہ سا ڈریس مانگا تھا کیونکہ وہ لہنگا بہت ہیوی تھا، جس پر اس نے اپنے ایک آدمی سے کہہ کر اپنا ہی ایک ڈریس منگوا لیا تھا جو کہ وہ پہنی ہوئی تھی۔ کیا اب ہم گھر جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا جبکہ ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کی بیوی ابھی کچھ دیر پہلے ہی موت کے منہ سے واپس آئی تھی اور وہ گھر جانے کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیے، ہمارا جانا بے حد ضروری ہے۔ جو بھی احتیاط یا دوائی وغیرہ ہے وہ ہم گھر پر کنٹینیو رکھ لیں گے، لیکن اب ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ اس کی ضد پر ڈاکٹرز کو نہ چاہتے ہوئے اسے ڈسچارج دینا پڑا تھا، حالانکہ ابھی تک وہ ہوش میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اس نازک سی کمزور سی لڑکی کو اپنی گود میں اٹھائے ہسپتال کے کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک آئی وی لائن لگی ہوئی تھی جس میں ڈرپ چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا ایک آدمی سفید محلول سے بھرتی بوتل تھامے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جس میں سے قطرہ قطرہ وہ محلول مریحہ کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ اس نے اس کی ڈرپ ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اور اسے ڈرپ سمیت اٹھا لایا تھا۔ اس پاس سے گزرتے لوگ حیرت سے اس وجیح نوجوان کو دیکھ رہے تھے جو کہ سفید چادر میں چھپی اس لڑکی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ مریحہ کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ کچھ لمحے تو سن ہوتے ذہن کے ساتھ سیلنگ کو گھڑتی رہی اور پھر یوں نہیں سر گھمایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے دائیں جانب بے حد قریب شرٹ لیس سویا مصطفیٰ شاہ ہی تھا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ وہ خود ہی کنفیوز سی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ اس نے خود وافر مقدار میں نیند کی گولیاں کھائی تھی، تو پھر آخر وہ کیسے بچ گئی اور وہاں کہاں تھی؟ یہ شخص اسے کہاں لے گیا تھا؟ وہ پریشان سی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر خود پر پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ وہ اس شخص کے لباس میں ملبوس تھی۔ اب وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی، کیا اس نے کل رات اس سے اپنے حق لے لیا تھا؟ وہ نیچے بکھرے ہوئے اپنے لہنگے اور مصطفیٰ شاہ کی شیروانی کو دیکھنے لگی، جو کہ جان بوجھ کر یہی ظاہر کرنے کے لیے یوں زمین پر پھیلایا گیا تھا۔ وہ صدمے سے چور وہیں ساکت بیٹھی تھی۔ اس شخص نے اگر کہا تھا کہ وہ ہوش میں ہے، کہ وہ آنے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ساتھ ہی اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ اس کیسا گھٹیا شخص تھا! اس کی نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ اسے اس شخص سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مری کیوں نہیں۔ اس کے مطابق تو اتنی ہیوی ڈوز نگلنے کے بعد اسے اس وقت ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ شاید جو دوا اس نے لی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ الٹا نیند میں وہ شخص اس کا فائدہ اٹھا کر آسانی سے اپنا حق حاصل کر چکا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ وہیں رونے بیٹھ گئی تھی۔ کہاں وہ اس شخص سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتی تھی اور کہاں اب ہمیشہ کے لیے اس کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ اور پھر یہ عجیب و غریب سی جگہ، وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ اس کے خالہ کا گھر نہیں ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ وہیں رونے بیٹھ گئی تھی۔ کہاں وہ اس شخص سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتی تھی، اور جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ اس کا دل مزید خوفزدہ ہو رہا تھا۔ وہ اس انجان جگہ پر اس خطرناک انسان کے ساتھ بالکل اکیلی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی تاکہ اس کی آوازیں اس تک نہ پہنچ پائے۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہوں مسز؟ اس کی بھاری گھمگیر آواز اپنے بے حد قریب سنائی دیتے ہوئے وہ خوف سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا آنسو گزری رات پر باہر جا رہے ہیں؟ یقین کرو مسز، تم نے تو میرا کام ہی آسان کر دیا۔ بغیر کسی محنت و مشقت کے تم پکے ہوئے پھل کی طرح میری گود میں آ گری۔ تمہارے پہلو میں رات گزار کر مجھے تو مزہ ہی آ گیا، لیکن شاید تم ہوش میں ہوتی تو زیادہ مزہ آتا، ہے نا؟ وہ جان بوجھ کر ایسا بول رہا تھا، اسے واقعی لگے ان دونوں کے درمیان اب کوئی حد باقی نہیں رہی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ماریہ تو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا اس طرح تم مجھ سے بچ جاؤ گی، میری ویڈنگ نائٹ برباد کر دو گی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو کوئی اور بیوقوفی مت کرنا، لیکن لگتا ہے تم نے میری باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دوں؟ وہ اسے اپنی خطرناک نیلی آنکھوں سے گھورتا ہوا خوفناک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آئی تھی۔ مطلب یہ سب کر کے بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا، وہ ابھی اسے مزید اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ سوری، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں اب ایسا نہیں کروں گی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے کچھ مت کریں، پلیز مجھے مت ماریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ایک آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ آخری بار ہے، اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ جلدی سے اٹھ کر اس بیگ میں سے اپنا ڈریس نکالو اور فریش ہو کر چینج کرو، پھر ہم واپس گھر جائیں گے۔ اور میں نے موم کو بتا دیا ہے کہ ہم گھر نہیں آئیں گے بلکہ ہوٹل میں رات گزاریں گے، تو تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس خاموش رہنا ہے اور مزید کسی بیوقوفی سے گریز کرنا ہے۔
وہ سنجیدہ انداز میں اسے کہتے ہوئے بستر سے اٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر فارمل سے ڈریس پینٹ میں ملبوس باہر آئے تو وہ اس کے اشارے پر وہ شاپنگ بیگ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ ارے آگے تم دونوں، ماشاء اللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ اور مصطفیٰ، تم نے اچھا نہیں کیا، اگر ایسا کوئی پلان تھا تو مجھے پہلے یہاں بتا دے، جانتی ہو مہمان کے سامنے کتنی سبکی ہوئی ہے۔ الماس خاتون نے ان دونوں کو ساتھ دے کر بہت خوش ہوئی تھی، ساتھ ہی ذرا خفگی سے مصطفیٰ سے کہا تھا جو اب کہ اب انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیے بنا رہا تھا۔ مریم میری جان، تم کیوں وہاں کھڑی ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ، اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ وہ اسے وہیں نروس سے کھڑا دیکھ کر مخاطب ہوئی تھی۔ وہ دھیمے سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ مہمان سب رات کو ہی جا چکے تھے۔ ماشاء اللہ میری بیٹی ہمیشہ خوش اور سلامت رہو، تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا دل بے حد خوش ہے۔ تمہاری ماں زندہ ہوتی ہے تو یقیناً وہ بھی بہت خوش ہوتی۔ ان کی بات پر وہ بری طرح آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اسے ویسے بھی رونے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا جو کہ اسے مل چکا تھا۔ اس کی خالہ اسے گلے لگائے محبت سے خاموش کروا رہی تھی، جبکہ پاس کھڑا مصطفیٰ بے شین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ رہنا بہت مشکل ثابت ہوگا، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ شخص بڑا ہی عجیب سا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس قدر نرم ہو سکتا ہے، مگر یہی حقیقت تھی جو کہ قبول کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ مگر شادی کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شخص اتنا بھی خڑوس اور سرد نہیں تھا جتنا وہ ظاہر کرتا تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی تو اسے اپنا ڈریس پہلے سے ہی واش روم میں ہینگ کیا وہ ملتا۔ اس کا ناشتہ اکثر کمرے میں ہی گرم گرم موجود ہوتا تھا، کیونکہ اس کی خالہ اور مصطفیٰ دونوں ہی بہت جلدی بریک فاسٹ کر لیتے تھے اور وہ تھوڑا لیٹ اٹھتی تھی۔ جب وہ اٹھتی اسے گرم گرم ناشتہ سامنے رکھا ہوا ملتا تھا۔ اسے یہی لگا تھا شروع میں کہ یہ سب اس کی خالہ کر رہی ہیں۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک چیز تھی جو کہ اسے پریشان کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیسے ان دونوں کی ڈریسنگ ڈیلی سیم ہو جاتی تھی۔ جو کلر وہ پہنتی تھی وہی کلر مصطفیٰ نے پہن رکھا تھا۔ اسے یہ سب پسند تو نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ اگر یہ سب اس کی خالہ کر رہی ہیں تو یقیناً اس کے چینج کرنے پر انہیں برا لگتا، اسی لیے وہ اس سب پر خاموش رہتی تھی۔ اس کی خالہ کے سامنے تو پہلے بھی مصطفیٰ اس سے نارملی بات کرتا تھا، لیکن اکیلے میں بھی اب اسے تنگ کرنا یا ناپسندگی کا اظہار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، وہ اس سے اظہار محبت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا رویہ نفرت انگیز بھی ہرگز نہیں تھا۔ اور اس دن بھی جب اس کی اچانک ہی جلدی آنکھ کھل گئی تو سامنے نظر پڑتے ہی حیران ہوئی۔ سامنے سے ہی ڈریسنگ روم سے اسے مصطفیٰ شاہ نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے 2 ڈریسز اپنے ہاتھ میں تھام رکھے تھے، ایک اس کا اپنا ڈریس تھا اور دوسرا اس کا ڈریس تھا جسے وہ یقیناً واش روم میں ہینگ کرنے جا رہا تھا۔ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ کیا اتنے دنوں سے وہ یہی سب کام کر رہا تھا؟ وہ اپنے ہی دھیان میں یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ نہیں دیکھ پائی کہ وہ وہاں جاگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر یقیناً نیچے ناشتہ کرنے جا رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ آج خالہ کے ساتھ ناشتہ کرے گی، اب اس شخص کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے رک گئے۔ وہ وہیں بستر پر لیٹے انتظار کرنے لگی کہ دیکھ سکے اس کا ناشتہ یہاں کون رکھتا ہے۔ اس کے اٹھنے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے مصطفیٰ شاہ ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر مریم واقعی حیران رہ گئی۔ اسے جیسے سنجیدہ اور باروق شخص سے ایسے کسی عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ اسے مڑتا دیکھ کر پھر سوتی بن گئی۔ وہ اب اس کے پاس آتا آہستگی سے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ مریم کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دی تھی۔ وہ تو کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ مریم اس شخص کے پھونکے گئے زہر سے نکل نہیں پائی تھی۔ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس شخص کا یہ انوکھا روپ اس کے دل پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وقت یوں ہی اپنی رفتار سے گزر رہا تھا اور مریم کے لیے سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ شخص اس کی سوچ سے بالکل برعکس نکلا تھا۔ اس کا نرم اور کیئرنگ انداز نہ چاہتے بھی اسے اس کی جانب متوجہ کرتا تھا، لیکن جب اسے اس شخص کا اصل یاد آتا تو اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ دل میں ہمہ وقت عجیب و غریب قسم کے وہم اور وسوسے سیر اٹھاتے تھے۔ اس سے اپنی خالہ کی بھی فکر ہوتی تھی، جن کی وہ اکلوتی اولاد تھا۔ شوہر کے کچھ عرصہ پہلے گزر گیا تھا اور اب ان کی بیوی، پوری دنیا ان کا بیٹا ہی تھا۔ اگر کبھی انہیں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی وہ پکڑا گیا یا اسے کچھ ہو گیا تو اس کی خالہ کی تو دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کا اپنا دل تڑپ جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیسے جی پائے گی۔ یہ شخص آہستہ آہستہ اسے اپنا عادی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ
دوہری اذیت کا شکار ہو رہی تھی، اپنے دل سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ جانے اس شخص نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس کے والد ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیسے اس سب میں پڑ گیا۔ اس کی بے چینی تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ شخص غیر محسوس انداز میں اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، لیکن یہ سبب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک مجرم کی بیوی ہے، اس کا شوہر قاتل ہے جس نے جانے کتنوں کی جان لے لی ہے۔ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا۔ زندگی نے اسے ایسے امتحان میں ڈال دیا تھا کہ جس سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مزید اس سب میں الجھتی جا رہی ہے۔ اس کی پریشانی شکل دیکھ کر اب تو اس کی خالہ بھی فکر مند رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہر وقت ہی پریشان نظر آتی تھی۔ وہ بھی معمول کے مطابق ایک دن تھا۔ مصطفیٰ اکثر شام 6 بجے تک واپس آ جاتا تھا، لیکن اس دن رات کے 10 بجے گئے تھے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مریم نے اسے کال بھی کی تھی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس کا دل تو ویسے ہی پریشان رہتا تھا۔ اس سچویشن میں وہ مزید ٹینشن میں آ گئی تھی۔ کیا وہ پھر کسی پر حملہ کرنے گیا ہے، یا پھر کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا، وہ پکڑا تو نہیں گیا؟ عجیب عجیب سے وہم تھے جو کہ اس کے دل کو جلا رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی تھی کہ اب اس شخص کے بغیر وہ کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اسے چکر سا آیا اور وہ مسلسل ذہنی دباؤ کے نتیجے میں وہیں پر اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ روم میں تھی۔ اس کی خالہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ خالہ، مصطفیٰ کہاں ہے؟ وہ اٹھتے ساتھ ہی پریشانی سے اس سے تنگر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آرام سے میری جان، سب ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ یہی ہے، تمہاری میڈیسن لینے گیا ہے۔ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی ہے، تم ماں بننے والی ہو، تو تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی چیز کا اسٹریس لے رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تو وہ ان کے انداز پر اور ان کی بات پر شدتوں سے رو پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ پہلے تو صرف وہ اور اس کی خالہ تھی، اب ایک ننھی سی جان بھی اس ظالم شخص کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس کا دماغ پھر الٹا سیدھا سوچنے لگا تھا۔ اس شخص کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے اس بچے کو پالے گی؟ اور پھر اس شخص کے ہزاروں دشمن تھے، اگر کسی نے اس کے بچے کو نقصان پہنچا دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس شخص کے گناہوں کی سزا کیا اس کے بچے کو بھگتنی پڑے گی؟ اس کی سوچیں ایک بار پھر اس کا دل بھاری کر گئی تھی، جبکہ اس کی خالہ اس کی حالت پر گھبرا گئی تھی۔ مریم، میری بچی، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ مجھے بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا؟ سوچ رہی ہوں یہ سب ٹھیک نہیں ہے میری جان، نہ تمہاری نہ تمہارے بچے کے لیے۔ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بول رہی تھی۔ مریم کو لگا کہ وہ مزید نہیں سہ پائے گی، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے سب کچھ اپنی خالہ کو بتا دیا۔ وہ یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ سن کر شاید اس کی خالہ بری طرح ٹوٹ جاتی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ بس کوئی دلاسا، کوئی سہارا چاہتی تھی، وہ سکون چاہتی تھی، اس لیے اپنی خالہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی خالہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر مصطفیٰ کو کال ملائی اور اسے فوراً واپس آنے کا کہا۔ ماریہ سب کچھ بتا کر اب سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس نے صحیح کیا تھا یا غلط، لیکن یہ اس کی انتہا تھی۔ کچھ ہی دیر میں مصطفیٰ اندر داخل ہوا۔ مریہ کی بے چین تڑپتی نگاہیں اسے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ اس کا دل جو اس شخص کے لیے تڑپ رہا تھا، اس سے قرار آیا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ صحیح سلامت تھا، اس کا دل سکون پا گیا تھا۔ مصطفیٰ، اب بس بہت ہو گیا، اسے سب کچھ بتاؤ، میری معصوم سی بچی اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اب اسے سب کچھ بتاؤ گے اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، جاؤ جلدی کرو۔ اس کی خالہ غصے سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو کہ بیچارہ سب منہ بنا انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ مریہ ان کی بات پر حیرت زدہ سی کبھی انہیں تو کبھی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو اسے چھپائی گئی تھی، اور اس کی خالہ اتنا نارمل کیوں بہیو کر رہی تھی؟ کیا انہیں غصہ نہیں آتا یہ سن کر کہ ان کا بیٹا ایک دہشت گرد ہے، یا وہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی؟ اس کا ذہن سن ہونے لگا تھا۔ مصطفیٰ نے کوئی احتجاج کرنا چاہا، لیکن اپنی ماں کی گھوریوں پر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مصطفیٰ، کچھ خدا کا خوف کر، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ وہ کسی چیز کو لے کر اسٹریس لے رہی ہے، اور اس اسٹریس کی وجہ تم ہو۔ ابھی اسی وقت سب کچھ کلیئر کرو اسے۔ اپنی ماں کی بات پر وہ منہ بنا کر وہاں سے اپنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ہاتھ میں ایک کارڈ، ایک یونیفارم تھامے نکلا اور سب کچھ خاموشی سے مریہ کے سامنے رکھ دیا۔ مریہ حیرت سے ایک نظر اپنی خالہ کو دیکھتی اپنے سامنے موجود آرمی یونیفارم اور پھر اس کارڈ کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میجر مصطفیٰ شاہ۔ کارڈ پر اس کا نام دیکھ کر وہ سختی سی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ وہ ایک آرمی آفیسر تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو مجرم تھا نا، موسٹ وانٹڈ کرمنل۔ وہ حیرت سے اس کارڈ کو گھور رہی تھی۔
اس کی خالہ مصطفیٰ کو کچھ مزید ہدایت کرتی وہاں سے جا چکی تھی اور وہ ابھی تک صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مصطفیٰ ایک گہرا سانس لیتا ہے اور اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے وہ کارڈ لے لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ آرمی آفیسر کیسے؟ آپ تو کرمنل تھے نا؟ آپ نے کالج پر حملہ کروایا تھا نا، ہے نا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان چند مہینوں میں ان کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن اس موضوع پر بات کرنے کی مریہ کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے کافی حد تک مانوس ہو گئی تھی، لیکن اس کا اصلی روپ بھولی نہیں تھی۔ یار میں آرمی آفیسر ہی رہی ہوں، وہ تو ایک مشن کی خاطر ان دشمنوں میں گھسنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا تاکہ ان کا اعتبار جیت سکوں، اور کالج پر حملہ ضرور کروایا تھا لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جس اسٹوڈنٹ کو میں نے مارا وہ اسی گروہ کا حصہ تھا جس سے میں نے پکڑ رکھا تھا۔ میں تمہیں اس سب میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں کبھی بتایا نہیں۔ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جاب اور مشن کی وجہ سے کبھی اس رشتے کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پایا، لیکن تم ہمیشہ میرے دل میں رہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرا رویہ تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ میں تو بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے وہ سب کہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب تم نے مجھ سے شادی سے بچنے کے لیے خود کو نقصان پہنچایا تو میرا دل ڈر گیا تھا۔ تمہیں احساس بھی نہیں تم اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزری۔ تم نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے احساس ہوا ہر شے بدلی نہیں جا سکتی۔ میری زندگی یہی ہے، مجھے بزنس اور جاب دونوں کو مینیج کرنا ہے۔ اس سب میں بہت سی مشکلیں آئیں گی، لیکن مجھے یقین ہے اگر تم میرے ساتھ ہوگی تو میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، مجھ پر یقین رکھنا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، کیونکہ تم میری روح کا حصہ ہو۔ اور میں تمہیں یہ سب مشن ختم ہونے کے بعد سب بتا کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری پہچان اور مشن دونوں ہی سیکرٹ ہے، اور اگر سب کلیئر کیے بغیر اظہار محبت کرتا تو تم یقین نہ کرتی، لیکن تمہاری حالت کی وجہ سے مجھے لگا اب مزید تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا ہوا بولا تو مریہ کو لگا کہ اس کے سینے سے کوئی بڑا پہاڑ سرک گیا ہو۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لگا کہ جیسے ایک لمحے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو اور ہر شے بدل گئی ہو۔ وہ دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے، نم آنکھوں کے ساتھ اپنے محبوب شوہر کے سینے میں سر ٹکا گئی تھی۔